بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نمرہ امتیاز ہے، پاکستان پنجاب سے تعلق ہے اور میں ڈنمارک میں مقیم ہوں۔ میرے والدین یہاں منتقل ہوئے تھے، یہیں سیٹل ہوئے۔ میں یہیں پیدا ہوئی اور یہیں پلی بڑی ہوں۔ دور جدید کی اکثر لڑکیوں کی طرح انتہائی کھلے ذہن کی لڑکی ہوں۔ یورپ کے جس ماحول میں پلی بڑی، وہاں کے حساب سے مجھ سے کچھ غلطیاں بلکہ گناہ بھی ہوئے، لیکن الحمدللہ اب میں سنبھل چکی ہوں۔ میں اپنے پچھلے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ چکی ہوں اور آئندہ کے لیے راہ ہدایت پر چلنے کا دل سے عہد کر چکی ہوں۔ میں آج آپ لوگوں کو اپنی والدہ کی ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ میرا یہ واقعہ سنانے کا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں، نہ ہی کسی کی مذہبی یا مسلکی جذبات کو مجروح کرنا ہے۔ یہ واقعہ ایک اللہ تعالیٰ کے ولی سے متعلق ہے، گو کہ میں خود بھی پیر و فقیروں پر یقین نہیں رکھتی، لیکن میری والدہ بہت زیادہ یقین رکھتی ہیں اور یہ انہی کا واقعہ ہے۔ عمر کے آخری حصے میں میری والدہ صاحبہ کینسر کی مریضہ ہو گئی تھی۔ ان کو انتڑیوں کا کینسر ہو گیا جو بالکل پھیل چکا تھا اور ناقابل علاج ہو چکا تھا۔ ان کی موت اٹل تھی۔ ہم لوگوں کی خواہش تھی کہ میری والدہ یہاں ہمارے پاس رہیں اور ہم ان کا علاج کرواتے رہیں، لیکن میری والدہ بضد تھی کہ میں نے پاکستان جانا ہے۔ یہاں تک کہ زندگی کے آخری ایام جو انہوں نے ہمارے پاس یہاں ڈنمارک میں گزارے، ان ایام میں وہ روتی تھی اور کہتی تھی مجھے داتا صاحب بلا رہے ہیں، مجھے پاکستان جانا ہے۔ ہمیں لگتا تھا کہ شاید تکلیف کی وجہ سے ہماری والدہ کا دماغ اس وقت صحیح کام نہیں کر رہا۔ ہم ان کو سمجھاتے بجھاتے ہیں لیکن وہ ہماری باتوں میں نہ آتی۔ جب ان کی ضد یہاں تک بڑھ گئی کہ اب ان کی نیند تک ختم ہو چکی تھی، ہر وقت وہ یہی راگ الاپتی رہتی تھی، تو فیصلہ ہوا کہ ان کو گھر کے بجائے مستقل ہسپتال میں رکھا جائے تاکہ یہ کچھ دیر کے لیے سکون سے رہ سکیں۔ جب بھی ان کو تکلیف زیادہ بڑھ جائے تو ان کو سکون اور ادویات دی جائے، کیونکہ ہم جس ماحول میں رہتے تھے وہاں بھی پیر و فقیر والی کوئی بات نہیں تھی، اور پھر ہمارا گھر بھی کچھ اس قسم کا تھا جہاں پیر و فقیروں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن ہم پر ہماری والدہ کا ایک خاص رعب اور دبدبہ بھی تھا۔ جب میری والدہ نے غصے سے آخری بار ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ مجھے دادا صاحب کے پاس لے کر پاکستان جا رہے ہیں یا نہیں، تو میرے بھائیوں میں جرأت نہ ہوئی کہ ان کو انکار کر سکیں۔ میرے والد صاحب فیصلے سے لا تعلق ہو گئے اور میرے بھائیوں اور مجھ پر سارا معاملہ چھوڑ دیا، تو میرے بھائیوں نے حامی بھر لی۔ میری والدہ کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ سفر کے بالکل بھی قابل نہیں تھی۔ ہم نے آخری بار والدہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ماں جی، ہم لوگ صرف ٹکٹ پر پیسے ضائع کریں گے، اس حالت میں آپ کو سفر کی اجازت نہیں ملے گی۔ تو میری ماں نے کہا تھا آپ لوگ ٹکٹ کا بندوبست کرو، سفر کی اجازت مل چکی ہے۔ ہم اپنی والدہ کی بات پر حیران رہ گئے تھے، لیکن ان کے فیصلے کے پابند تھے، اس لیے ہم نے ان کے ٹکٹ کا بندوبست کیا۔ فلائٹ والوں نے ہم پر یہ شرط عائد کر دی کہ سفر سے پہلے مریضہ کا میڈیکل چیک اپ ہونا لازمی ہے اور ساتھ ہی ڈاکٹر کا اجازت نامہ ہونا بھی لازمی ہے جو باقاعدہ ڈاکٹر کی طرف سے اپروو ہو۔ اس کے بغیر ہم آپ لوگوں کے ساتھ سفر پر نہیں لے جا سکیں گے۔ خیر ٹکٹ ہوئی۔ ٹکٹ کے بعد ہم لوگوں نے وہ میڈیکل اجازت نامہ بنوایا جو بظاہر ناممکن تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس میں کوئی بھی رکاوٹ پیش نہ آئی۔ ڈاکٹرز گھر پر آئے، انہوں نے ہماری والدہ کو چیک کیا۔ ان کی تسلی نہ ہوئی تو انہوں نے ہمیں والدہ کو اسپتال لے کر آنے کا کہا۔ ڈاکٹر صاحب کے حکم کے مطابق ہم والدہ کو اسپتال لے کر چلے گئے۔ وہاں ڈاکٹروں کی پوری ٹیم نے میری والدہ کو چیک کیا اور سفر کے لیے اجازت دے دی۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر حیران تھے کہ میری والدہ نے پچھلے ایک ہفتے سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، فقط پانی پر گزارا کر رہی تھی۔ اتنی شدید تکلیف کے باوجود وہ اپنے قدموں پر چل کر ہسپتال میں ڈاکٹر کے کمرے میں گئی تھی، صحت مند لوگوں کی طرح ڈاکٹر کے سوالوں کے جواب دیے تھے۔ میرے والد صاحب سمیت گھر کے تمام افراد کے دل میں یہ خدشہ تھا کہ یہ سفر ہماری والدہ کا آخری سفر ہے، لیکن جس دن کا ٹکٹ ہوا تھا اس دن میری والدہ کی صحت بہت بہتر ہو چکی تھی۔ حیرت انگیز طور پر وہ تھوڑا بہت چل بھی رہی تھی، کچھ نہ کچھ کھا بھی رہی تھی، اور کئی بار مذاق میں ہمیں یہ بھی کہہ دیتی تھی کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو قیامت والے دن میں آپ لوگوں کو نہ بھی پہچان سکوں تو مجھے بتانا کہ آپ میرے بچے ہو، پھر میں آپ کے حق میں گواہی دوں گی کہ آپ مجھے داتا صاحب سے ملوانے کے لیے لے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دیں گے۔ ہم لوگ ماں کی اس بات کو مذاق میں ٹال دیتے تھے۔ خیر سفر کا وقت آیا اور میری والدہ اپنے قدموں سے چل کر ویل چیئر کا سہارا لیے بغیر ایئرپورٹ سے اندر داخل ہوئی اور پھر فلائٹ تک پہنچی، اور فلائٹ نے مختلف جگہ پر سٹے کے بعد لاہور شہر کے لیے اڑان بھر لی۔ جب ہم لاہور پہنچے تو ہمیں لاہور کا رن وے مصروف ملا،
نچلی سطح کی پرواز رکھتے ہوئے پائلٹ کو کہا گیا کہ لاہور کے اوپر ایک چکر لگا لے، تب تک رن وے فری ہو جائے گا۔ جب پائلٹ لاہور کا فضائی چکر لگا رہا تھا تو اسی دوران پرواز گھومتی ہوئی دادا صاحب کے دربار کے قریب سے گزری، اور میری والدہ جو پتہ نہیں کتنے سالوں بعد پاکستان آئی تھی، انہوں نے دادا صاحب کے دربار کو پہچان لیا اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی وہ دیکھو دادا صاحب مجھے لینے آئے ہیں۔ میں باہر شیشے کی طرف جس طرف میری ماں دیکھ رہی تھی میں اس طرف حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی اور ماں کو سمجھا رہی تھی کہ یہاں وہ دفن ہے، ان کا مزار ہے، اور دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہو رہی تھی کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ میری والدہ کے متعلق پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے۔ اس دوران اچانک میری ماں کی گردن ایک طرف کو لٹک گئی، جو باتوں باتوں ماں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب ماں کی گردن میرے کندھے پر آ لگی تو میں نے جلدی جلدی بھائی کو بلایا اور اس کو ماں کے متعلق بتایا۔ فوراً جہاز کا عملہ آ گیا اور اس میں بیٹھا ہوا ایک ڈاکٹر بھی آ گیا۔ ڈاکٹر نے میری ماں کی موت کی تصدیق کر دی۔ اسی دوران ہمارا طیارہ بھی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے لیے پہنچ گیا اور لینڈ کر گیا۔ ہمارے اترنے سے پہلے ایئرپورٹ پر ایمبولینس تیار کھڑی تھی۔ ہم کو ایمبولینس میں بٹھایا اور اسپتال پہنچا دیا گیا۔ وہاں بھی ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ میری والدہ صاحبہ کو پورے ہوئے 40 منٹ گزر چکے ہیں، اور یہ تقریباً اتنا ہی ٹائم بنتا ہے جب میری والدہ نے مجھ کو بولا تھا کہ بیٹا مجھے دادا صاحب لینے آ گئے ہیں۔ میں نے پیچھے والد صاحب کو اطلاع کر دی تھی کہ میرے شوہر، بچے، میرے بھائیوں کی فیملیاں سب لوگ پاکستان آ گئے تھے، اور ماں کی تدفین کے بعد تقریباً 10 سے 15 دن ہم لوگ پاکستان میں رہیں اور پھر واپس ڈنمارک چلے گئے۔ میری والدہ کی اتنی آسانی سے جان نکل جانا میرے لیے حیرت کی بات نہ تھی۔ اگر میں نے اپنے ہی قریب ایک اور مریضہ جو انتھڑیوں کی کینسر کی مریضہ تھی اس کی موت کا حال نہ دیکھ لیا ہوتا۔ وہ مریضہ انتھڑیوں کے کینسر کی وجہ سے اتنی زیادہ تکلیف میں مبتلا تھی کہ اسے ہسپتال سے دور ایک الگ عمارت میں منتقل کر دیا گیا تھا، کیونکہ ہسپتال کے اندر اس کی آہو بکا سے باقی مریض پریشان ہوتے تھے۔ اس خاتون کی جان نہیں نکل رہی تھی، تو پھر اس کی فیملی کی اجازت سے ڈاکٹرز نے اس کو زہر کا انجیکشن لگا کر مار دیا تھا۔ اس عورت کی اتنی دردناک موت اور میری ماں کا فقط اتنا کہنا کہ بیٹا وہ دیکھو دادا صاحب مجھے لینے آ گئے ہیں، اس موت میں بہت بڑا فرق تھا۔ اس فرق کو سمجھتے سمجھتے میں اسلام کے قریب ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اب میں بستر سے اٹھنے، بستر پر لیٹنے تک کے اسلامی طریقہ کار کو مد نظر رکھتی ہوں۔ میں آج بھی پیر و فقیروں کو نہیں مانتی، نہ ہی زندگی میں کبھی کسی دربار پر گئی ہوں، لیکن اپنی ماں کی موت سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ اللہ کے نیک بندے بھلے ہی وہ فقیر، اللہ کے نیک بندے بھلے ہی وہ قبروں پہ پڑے ہوں، مگر ان کی تقلید کرنے والے اور ان کے قریب رہنے والے لوگ کسی نہ کسی وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا ہی لیتے ہیں۔ ان کا آخری وقت ہی ان کی آخرت کی زندگی کے بارے میں بتا دیتا ہے، جس طرح میری ماں کے آخری آسان وقت نے ان کے آنے والے زندگی کے متعلق بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام ان لوگوں کے والدین پر راضی ہو، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اور ہم لوگوں کو اتنا شعور عطا فرمائے کہ ہم سب سمجھ سکیں کون ہم کو اللہ کے قریب لا رہا ہے اور کون ہم کو اللہ سے دور کر رہا ہے۔ آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔